الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله مع صحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذكر الصالحين تنزل رحمة الرحمن. صدق الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المرسلين. بعد حمد الصلاة انتہائی واجب الاحترام دوست احباب، علماء کرام، ائمہ اعظام، نعت خوان حضرات اور مختلف عمروں پر مشتمل بچے، بڑے اور بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب احترام اور قابل قدر ہیں آپ لوگوں کے ایک صالح اللہ کے مرد قلندر کے عرس پاک کی تقریب میں آپ کی اور میری سب کی شرکت ہو. اللہ کا کرم کہ مجھے گفتگو کرنے کا، آپ کو سننے کا، ہم سب کو اس بزم سعیدہ کے سجانے کا شرف بخشا. اب یہ دعا ہے رب کریم سے، ان اچھے لوگوں کی برکتوں سے رب کریم ہم سب کی قبولیت فرما لے. علامہ صاحب قبلہ نے مجھے فرمایا تھا کہ اولیاء کرام کی شان کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. قبلہ حضرت کی طرف سے ہدایات ہوتی رہتی ہیں. فرما رہے تھے پچھلے سال کسی وجہ سے وقت کم ملا تھا، آج آپ جتنا چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے. انداز بیان کہاں ہمارے پاس. مدحت محمد بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہاں حبیب کی تعریف بیان کرنے کے لائق ہیں. یہ تو بس اس کا کرم ہے کہ ہم جیسوں کو قبول کر لیا ہے، ہم جیسوں کو نظر ڈال دیتا ہے تو عوام کے سامنے، اس کے امتیوں کے سامنے باتیں ہو جاتی ہیں. بہرحال خالق کائنات نے اپنے پیارے صالحین کا ذکر قرآن پاک میں جو فرمایا وہ سماعت کر رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہا الا من تاب و آمن، وہ لوگ جو سارے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں
ساری دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، وآمن وعمل عملا صالحا، پھر وہ ہمارے دائرے میں آ کر، دین اسلام کے دائرے میں آ کر اچھے اعمال کرتے ہیں۔ یہاں سے فکر ہے ان لوگوں کو جو سید تو ہیں لیکن عمل اچھا نہیں، تو اس کے لیے بھی کامیابی ممکن نہیں۔ یہاں جو شرط رکھی ہے، قرآن سنا رہا ہوں، بے شمار محدثین کی تفسیر اسی سے مناسبت رکھتے جو پیش کر رہا ہوں۔ آمنا، ایمان قبول کیا، وعمل عملا صالحا، پھر انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اگر نبوت کے گھرانے سے نسبت انسان کو بچا لیتی ہے تو ابو لہب حبیب کے خاندان سے تھا، قرآن نے اس کے لیے فرمایا وہ مشرک ہے، بدترین ہے، اور اتنا بڑا مشرک اور کافر کوئی اللہ نے نہیں بیان کیا جتنا اسے بیان کیا ہے، پوری صورت اس کے مخالف نازل کر دی۔ اللہ، نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبتا رہا پانی، چیختا رہا، چلاتا رہا، نہیں بچت ہوئی، نبی کے خاندان سے تھا، خون تھا ڈائریکٹ۔ تو بات ہے نجات کی عمل پر، ایمان قبول کیا پھر عمل اچھے کیے۔ خون مصطفیٰ ہونا اپنی جگہ بڑی فضیلت رکھتا ہے، کوئی شک نہیں۔ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے حضرت اشعار میں، بہت دل لگتی باتیں تھی، گہرے جملے تھے۔ خالق کیا فرما رہا ہے، کلام کا مزاج شریف سمجھے، جس نے توبہ کر لی اللہ کے راستے میں آ گیا، ایمان قبول کیا، عمل اچھے کیے۔ اب رب کیا فرما رہا ہے، فَأُولَئِكَ، یہ وہ لوگ ہو گئے اب جنہوں نے گناہ چھوڑے، ہمارے لیے دنیا چھوڑی، ایمان کے راستے پر مستقل طور پہ چلتے رہے، اب ان کے لیے انعام آیا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، رب کریم انہی لوگوں کے لیے حکم فرما رہا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان کی زندگی کے جتنے بھی گزرے وقت کے گناہ ہیں سب نیکی بنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ، ہم نے گناہ کیے، بہت کیے، ساری زندگی گناہوں میں گزری، اب ہمیں ہوش آیا کہ زندگی تو گزر گئی ساری، کچھ نہیں پیچھے بچا، توبہ کی، اللہ کے راستے میں آ گرے، سجدے میں پڑ گئے، آنسو بہاتے رہے، اب اللہ کو ایسا ترس آیا، ایسا پیار آیا، خالق نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں ہم نے تمہارے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے سب کو نیکیاں بنا دیا۔ آگے فرمایا کان اللہ غفور رحیم، اب یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے خزانے اس سے کم ہو جاتے ہیں یا ہم کسی دوسرے تیسرے پر یہ مہربانی نہیں کرتے، نہیں، رب نے فرما دیا تمہارا رب وہ ہے جو اس طرح ہمیشہ ہی کرتا رہتا ہے، بس تم گناہ چھوڑنے پر رضامند ہو جاؤ، یہ نیکیاں بنا دینا مجھ رب کا کام ہے۔ اب خالق کے حبیب نے فرمایا جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی یادیں ہوتی ہیں، اللہ والے مدفون ہوتے ہیں، اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ جہاں جہاں ہوتی ہے میرے رب کی رحمتیں وہاں پر برستی ہی رہتی ہیں۔ عند ذکر الصالحین تنزل رحمت الرحمن، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کریم کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ آپ خوش ہیں اس بات پر کہ یہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں؟ اگر خوش ہیں تو پھر ایکٹیو ہو کر بیٹھے، چست ہو کر بیٹھے، میرا جملہ آپ کے دل تک پہنچے گا، آپ کے دلوں سے پھر صدا بن کر سبحان اللہ کی صورت میں نکلے، مجھے پتا چلے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ بڑا کمال کیا، ایک دو بندوں کی آواز آ گئی، آپ اللہ والوں کے ذکر کی محفل میں ہیں، یہاں اگر کسی کو موت آ جائے نا، موت آ جائے تو علماء کرام نے فتاوی در مختار اور فتاوی شامی کی روح سے لکھا ہے کہ 39 قسم کے لوگ جب 39 قسم کی موت پاتے ہیں تو رب کریم اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اللہ والوں کی ذکر کی محفل میں اگر کوئی شخص ایسا آ جائے کہ وہ گناہگار ہو، بس آنا اس کا کام ہے، اگر اللہ نے اسے اس وقت میں موت عطا کر دی، خالق کائنات اس کی موت عام موت نہیں رکھتا،
उलमा कहते हैं, फतावों में लिखा है, खालिक कायनात उसे दर्जा शहादत अता कर दिया करता है। अगर यहाँ रहकर आपको मौत आ जाए, नारे लगाते हुए सुभान अल्लाह कहते हुए अगर रूह निकल जाती, ऐसा होता नहीं, कभी नहीं देखा हमने, हजारों महफिल अटेंड कभी नहीं देख, अगर ऐसा हो जाए तो आप सीधे जन्नती हैं, बेफिक्र हो जाए। ये बुजुर्ग जिनकी महफिल में हम आए हैं, फिर हम उनके जिम्मे हैं, वो लेकर जन्नत जाएंगे। अब कंजूसी नहीं करनी, अगर तादाद थोड़ी है लेकिन मायार बड़ा आना है। मनो दूध के अंदर किलो के हिसाब से घी निकलता है, बाकी सारी लस्सी रहती है, लेकिन वो मनों के हिसाब से जो लस्सी है उससे मायार में घी ज्यादा होता है, मायार घी का ज्यादा। तो आप चाहे थोड़े हैं लेकिन आप अहले इश्क है, अहले निस्बत है, मोहब्बत है, तो आप लोगों को अल्लाह की बारगाह में जो सरफराजियत है वो उनको नहीं जो रोडों पे फिर रहे हैं, ये कारोबार कर रहे हैं, असल कारोबार आपका चल रहा है। अज़ीज़ जान-ए-मन, औलिया किराम की शान इससे समझें, हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आसमान कायम है तो आसमान के सितारों की वजह से, और ज़मीन कायम है तो मेरे औलिया की वजह से। जिस दिन आसमान के सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा, आसमानों पर हंगामा आ जाएगा, और जिस वक्त आसी ज़मीन पर से औलिया किराम की नजर को फेर दिया जाएगा, औलिया को उठा लिया जाएगा, इनके वजूद मसऊद को उठा लिया जाएगा, जमीन पर भी भौचाल आ जाएगा, वही क़यामत का दिन होगा। ये जमीन आज कायम है, हर किस्म का गुनाह कर रहा है, मुसलमान या काफिर, हर किस्म का गुनाह हो रहा है, लेकिन ये जमीन क्यों कायम है? ये हमारे करतूतों से नहीं, इन सालिहीन की वजूद मसऊद की बरकत से। अब जिनकी वजह से जमीन कायम है उनकी हमें याद भी फिर भरपूर मनाना चाहिए, उनकी महफिलों के अंदर आकर अपने होश और हवास कायम रखकर हमें उनकी बातें सुनना चाहिए। आए आपको औलिया किराम की शान और फजीलत पर बात सुना दूं। हुजूर जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, दो नौजवान आ गए, दो नौजवान आए, आप फजर की नमाज पढ़कर इशराक के इंतजार में थे कि दो नौजवान आ गए। दो नौजवानों ने आते ही इशराक के नफिलों की नीयत बांध ली, उन्होंने 3, 4, 5 दफा नियतें बांधी, नमाज पढ़ी। उसके बाद जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर बैठ गए, अर्ज करने लगे, हुजूर ये बताइएगा क्या वली के लिए करामत जरूरी है? आपने फरमाया नहीं, जो वली होगा जरूरी नहीं कि उससे करामत साबित हो या उससे करामत सादिर हो, जाहिर हो, ये जरूरी नहीं। और मेरे मुजद्दिद पाक हुजूर शेख अहमद सिरहंदी मुजद्दिद अल-फसानी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर कोई कहे कि हमारी सैकड़ों साल इबादत के बदले रब हमें करामत वाला बना दे, तो फरमाए वो बिल्कुल मुफलिस इंसान है, गरीब इंसान है। करामत वली के लिए जरूरी नहीं, वली के लिए शरीयत पर इस्तिकामत जरूरी है। अगर हबीब की शरीयत का पासदार है, हबीब की शरीयत का मानने वाला है और उस पर अमल करने वाला है, तो भले से करामत नहीं जाहिर हो रही, वो अल्लाह का महबूब है। आप करामतें देखकर लोगों के पीछे ना पड़ा करें, आप अहले शरीयत देखकर, शरीयत का नूर उनके सीनों में देखकर, वजूद पर शरीयत की रहनुमाई देखकर उनके पीछे चला करें। अगर कोई अहले इल्म है, अहले अमल है, तो फिर वो आपके लिए पीर का दर्जा रखता है। और अगर वो कहे कि जी मेरे पास मारिफत है, मैं दिलिया नमाज़ पढ़ना, वो कुछ भी नहीं है, शैतान का चेला है। औलिया की शान सुने, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, करामत शर्त नहीं है वली के लिए। वो चले गए, कुछ देर बाद फिर उन्होंने कहा, हजरत हमारा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। आप फरमाएं कि वली के लिए करामत शर्त है। आपने फरमाया नहीं नहीं, वली के लिए करामत शर्त नहीं है। उन्होंने कहा, हजरत हम मुतमईन नहीं हो पा रहे आपसे। जो अल्लाह का महबूब होता है अल्लाह उससे करामतें सादिर करता है, जाहिर करता है। आपने फरमाया नहीं। अब वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, हुजूर औलिया की शान क्या है, फिर वो बताएं। हुजूर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के इशारे समझे और जुमले और इस करामत पर आप तवज्जो दें। आपने फरमाया कि करामत होना शर्त नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी वली से कहें कि करामत दिखाए मुझे, और वो करामत ना दिखा सके
سکے تو آپ اس کے ولی ہونے کا انکار کر دیں، ایسا نہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں رب کے اس قدر محبوب اور مقبول ہوتے ہیں، اس قدر محبوب ہوتے ہیں، وہ اللہ کو اس قدر پسند ہوتے ہیں، اگر وہ کہہ دیں، توجہ، اگر وہ کہہ دیں کہ یہ دیواریں سونے کی ہیں، اگر وہ کہہ دیں یہ مسجد کے ستون، اگر وہ کہہ دیں یہ مسجد کے ستون یہ چاندی کے ہیں، اگر وہ کہہ دیں زمین یہ مسجد کی کافور اور کستوری کی ہے، تو اللہ پاک ان کے اشارے، ان کی مرضی، ان کی منشا کے مطابق فیصلہ کر دیا کرتا ہے۔ وہ دو جوان جو بیٹھے تھے دیکھ کر کہتے ہیں عزت خدا کی قسم، جنید بغدادی نے جب اشارہ کیا کہ اگر ولی اشارہ کر دے یہ دیوار سونے کی ہے تو رب سونے کی بنا دیتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ جنید بغدادی ادھر کہتا جا رہا تھا، جب اس نے کہا کہ دیوار سونے کی بنا دیتا ہے رب، جنید بغدادی کے اشارے سے رب نے مسجد کی دیواروں کو سونے کا بنا دیا۔ جب جنید بغدادی نے کہا کہ یہ ستون موتی کے بن جائیں، اگر اللہ چاہے تو ادھر اشارہ چل رہا تھا کہ وہ تمام مسجد کے ستون موتیوں کے بن گئے۔ اور آپ نے جب فرمایا کہ میرا رب جب بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے، کسی کو محبوب بنا لیتا ہے، اور وہ محبوب اشارہ کر دے کہ یہ زمین کستوری کی ہے، بس جنید بغدادی کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا، زمین جو مسجد کی تھی ساری کی ساری کستوری کی بنتی چلی گئی۔ یہ اولیاء کی شانیں ہیں، اور یہ مقام ایسے نہیں ملتا۔ یبیتون لربی سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے محبوب جو راتوں کو سجدوں کے اندر اور قیام کے اندر گزارا کرتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، ہماری تو بستر پر گزرتی ہیں نا۔ جب یہ راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہوتے ہیں، دن کو روزے سے گزار رہے ہوتے ہیں، تو پھر رب کریم کو اس قدر محبوب ہو جاتے ہیں، اس قدر محبوب ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ایک زمانے کے کامل بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جنگل سے سفر کر رہے تھے، حضرت ابراہیم بن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے سے ملے، دونوں حج کے لیے ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابن شیبانی ایسا نہ کریں کہ یہ جنگل چھوڑ کر ہم سائیڈ سے سفر کرنا شروع کر دیں، ایسا نہ ہو کوئی درندہ سامنے ایسے آ جائے۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ شیر دہاڑتا ہوا سامنے سے آیا، اتنا کہنا تھا شیر سامنے سے آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے قدم وہیں پر منجمد ہو گئے، ٹھہر گئے، بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آگے بڑھے، توجہ، آپ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر شیر کے پاس جاتے ہیں، شیر کو کان سے پکڑتے ہیں، اس کا اوپر بیٹھتے ہیں، ابراہیم بن ادہم کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم پریشان ہیں، فرمایا حضرت یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ یہ کرامت لوگوں کو نہ دکھانا، لوگ حج چھوڑ کر ہمارے پیچھے لگ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ آج سے تھوڑا ہو رہا ہے، تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے، ہم تو چھپائے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق توجہ صرف اپنے رب کی طرف رکھے۔ یہ اولیاء، یہ قبلہ پیر چراغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ جیسے اولیاء، یا سید علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی صالحین ہستیاں، یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں میرے حبیب نے فرمایا وہ کنز مکنوم ہے، یہ چھپے ہوئے اللہ کے خزانے ہیں۔ جب رب کریم ان میں سے کسی ایک موتی کو ظاہر کرتا ہے تو کبھی مجدد پاک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی غوث پاک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی معین الدین سنجری کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اور کہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس پاکستان کی سرزمین پر جب رعونت اور بربریت و استبداد ظلم کھلے عام ہو رہا ہو تو قلندر اعظم بن کر بابا جی خادم رضوی کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ تو رب کی عطا ہے، رب کریم جس کو چن لیا کرتا ہے، اگرچہ وہ بدن سے معذور ہو، اس کی بارگاہ کے اندر جسم کی سلامتی کا معیار نہیں، نیت کے خلوص کا معیار ہے۔ اگر معذور
کے لیے رب کریم 50 لاکھ کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، رب کریم کروڑوں لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، رب کریم عالم اسلام کو اس کا غلام اور دیوانہ بنا دیتا ہے۔ لیکن اخلاص، خلوص نیت اسلام کی خاطر ان صالحین نے جب خلوص نیت سے کام کیا، کیا کل آپ اس وقت اسی طرح بیٹھے تھے یہاں پر؟ نہیں، اپنے کاروباروں میں تھے۔ کیا آنے والے کل آپ یہیں بیٹھے ہوں گے؟ نہیں، آپ اپنے کاروباروں میں مصروف ہوں گے۔ آج کیا وجہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ میرے لیے نہیں، کھانے کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، آپ تو یہاں صرف ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ کر فیض اور برکت حاصل کرنے بیٹھے ہیں۔ سارے کاموں کو چھوڑا ہے آپ اس امید پر کہ اللہ وہ تیرا مرد کلندر ہے، اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ آج اگرچہ ہم روزی نہیں کما رہے، لیکن جب کل روزی کے اڈے پر جائیں گے تو اللہ تو انہی کی برکت سے دگنا تگنا عطا کر دے گا۔ یہ وہ صالحین ہیں۔ حبیب فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کسی بات پر قسم کھا لیں رب کی، لوگ اسے ناممکن سمجھ رہے ہوں اور یہ قسم کھا لیں تو رب کریم سے سچ کر دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے اس قدر محبوب اور مقبول بندے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن شیبانی رحمت اللہ علیہ، آپ سے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت 12 دن ہو گئے کچھ کھانا پانی کچھ نہیں لیا، نہ کھانا کھایا نہ پانی لیا، اللہ کی عبادت میں پہاڑوں میں ادھر ادھر چلتا پھر رہا ہوں، کھانا ختم ہو گیا، اب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ صرف 12 دن بھوکے رہ کر پریشان ہیں، میں تو پورے 30 دنوں سے بھوکا ہوں۔ کتنے دنوں سے؟ 30 دنوں سے۔ کیوں؟ ان کی غذا اللہ کا ذکر بن گیا، مصطفیٰ کی نعت ان کا مشروب بن گیا۔ جن کی غذا یہ بن جائے انہیں بھوک اور پیاس نہیں لگا کرتی، ان کی بھوک اور پیاس تو محبوب کا ذکر اور اللہ کی یاد ہو جایا کرتا ہے۔ یہ صالحین سینکڑوں منوں مٹی کے اندر ہیں، لیکن آج بھی ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، ہمیں اپنے کاروباروں سے کھینچ کر یہاں بلا لیا ہے اور ان کا ذکر سن رہے ہیں، ان کی ذکر کی بابرکت محفل کے اندر ہیں۔ حضرت ابراہیم بن شیبانی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ابراہیم یہ بھوک کا وقت ایسے نہیں کاٹ رہے ہم، اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو، اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کے رتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر یہ اشارہ کر دے، ابراہیم بن شیبانی نے اشارہ کیا تھا، درخت کھڑا تھا اور بتا رہے تھے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کو، فرمایا اگر یہ اللہ کے ولی اشارہ کر دے درخت سونے کا ہو جائے، بس اتنا کہنا تھا درخت سونے کا ہو جائے، اسی وقت رب کریم نے پورے درخت کو سونے کا بنا کے رکھ دیا تھا۔ یہ وہ اولیاء کرام ہیں، درخت کی طرف اشارہ کر دیں تو ان کو سونے کا بنا دیں، زمین کی طرف اشارہ کر دیں تو مشک اور عنبر کستوری کی بنا دیں، دیوار کی طرف اشارہ کر دیں تو اسے سونے کا بنا ڈالتے ہیں۔ اگر یہ بے زبان اور بے جان دیوار کو سونے کا بنا دیتے اشارہ کر کے، ان کا اشارہ، ان اولیاء کا اشارہ دیوار کی طرف ہو جائے تو دیوار سونے کی ہو جاتی، اگر ان کی نظر ہمارے دلوں کی طرف ہو گئی تو پھر کیا بنے گا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہے ان اولیاء کی۔ اگر ان کا اشارہ انگلی کا دیواروں کو سونے کا، درختوں کو سونے کا بنا دیتی ہے تو ان کی نظر عقیدت، نظر ولایت ہمارے دلوں پر پڑ جائے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ ان کی نظر ہمارے دلوں پر پڑ جائے تو پھر ہم بھی ایسے بن جائیں گے۔ سونا بننا کمال نہیں ہے، سونا بنانے والا جو سنار ہوتا ہے نا وہ کمال ہے۔ کسی نے پوچھا نا حضرت ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ قبلہ شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شادی سے پوچھا حضور 10 سال پہلے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، چٹائی پہ بیٹھ کر آپ پڑھا رہے تھے، آج 10 سال کے بعد آیا ہوں تو آج بھی چٹائی پہ بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور 10 سالوں میں دنیا چاند سے ہو کر آ گئی ہے، چاند میں جاتا ہوں کہ آپ کو چٹائی پر ہے قبلہ سے۔ آپ نے فرمایا چاند پر جانا کمال نہیں، چاند بنانے والے تک پہنچے جانا کمال ہے۔ کمال چاند تک جانا نہیں، چاند والے تک جانا کمال ہے۔ آپ بتائیں جو چاند تک پہنچے وہ رب تک بھی پہنچے گے؟ ہم ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے رب سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء وہ اولیاء ہیں جو سجدے میں ہوتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے ہیں، در حقیقت یہ رب کریم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رات گزر جاتی ہے سجدے میں،
ये सर नहीं उठाते। आप 3 बार सुभान रब्बी आला कहने की मिकदार सर को सजदे में रखते थक जाते हैं। ये सारी रात में नहीं थकते। वजह क्या है? वजह ये है कि इधर सजदे में सर जाता है, उधर जलवा रब्बानी देख लिया करते हैं। जब यार के जलवों में डूब जाते हैं तो थकावट भी नहीं रहती, अपनी जात से बेखबर हो जाते हैं ये लोग, और फिर उस दर्जे पर पहुंचते हैं। रब फिर इनको उस दर्जे पर पहुंचा देता है जहां इनकी मर्जी चला करती है। एक शख्स, उनकी बीवी बड़ी सख्त मिजाज थी, और याद रखना बहुत से औलिया किराम को विलायत अल्लाह ने बीवी की सख्ती बर्दाश्त करने पर अता फरमाई। अगर किसी की बीवी सख्त मिजाज है ना, वो ये भी अल्लाह का तोहफा समझे। बहुत से औलिया को सिर्फ बीवी की तंगी बर्दाश्त करने पर अल्लाह ने विलायत अता फरमाई। हजरत इमाम अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके मुरीद आपसे घर में मिलने के लिए आए। दरवाजा बजाया तो अंदर से बीवी की आवाज आई। फरमाया कौन? बाहर से मुरीदीन ने अर्ज की, अम्मा जान, हम किबला पीर साहब से मिलने के लिए आए हैं। हम इधर से गुजर रहे थे, चाहा कि हजरत का दीदार भी करते चले, हाथ दस्तबोसी भी करते चले। बीवी ने अंदर से जवाब दिया कि तुम बड़े बेवकूफ लोग, एक पागल दीवाने आदमी के पीछे फिर रहे हो, उसके हाथ चूमोगे तुम? एक बावला आदमी है वो तो पागल है। अल्लाह अकबर। सिलसिला नक्शबंदिया का ये दूसरे नंबर का बुजुर्ग है। ऊपर से जब आए सिलसिला नक्शबंदिया का दूसरा बुजुर्ग है। इमाम बायजीद बुस्तामी के बाद अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह, तमाम तर नक्शबंदियों को फैज इस दर से मिल रहा है। यहां तक कि मुजद्दिद पाक बहाउद्दीन नक्शबंद जैसी हस्तियों को यहां से फैज मिल रहा है। तो जब बीवी ने ये कहा, मुरीदीन बड़े परेशान और दिल टूट गया कि अम्मा के अल्फाज अपने शौहर के लिए यानी हमारे मुर्शिद के लिए इतने सख्त हैं। वो मायूस होकर जंगल की तरफ निकल गए। जब निकले ना जंगल की तरफ, सामने से कोई शख्स शेर पर बैठ कर आ रहा है, उसके हाथ में कोई काली सी चीज है जिसको उसने ऐसे उठा रखा, शेर पर आ रहा, वो घबरा गए। जब करीब आए ना, देखा ये तो मुर्शिद है हमारे अबुल हसन खिरकानी, हाथ के अंदर सांप काले कलर का ले रखा है, उससे शेर को चला रहे हैं। जब हजरत करीब आए, पूछा हुजूर आपके बारे में तो घर में ये तारीफ सुनकर आए, आपका ये मकाम है? आपने फरमाया ये मकाम रब ने उसकी उस बीवी के इस अमल पर ही तो अदा किया है। मैंने उसकी तंगी, उसकी इस परेशानी को, उसकी इस बेइज्जती को बर्दाश्त करता रहा हूं, तो रब ने ये मकाम अता कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। तो बीवियों की सख्तियां भी बर्दाश्त कर लिया करो। ये भी आप लोगों की विलायत का दर्जा दिला सकती है, विलायत का सबब बन सकती है। बहरहाल आगे बात चल रही थी। वो शख्स अपनी बीवी से बड़ा तंग था, बड़ा परेशान था, अल्लाह की इबादत करने में मसरूफ रहता था, कारोबार नहीं करता था। बीवी ने घर से धक्के देकर निकाल दिया कि यहाँ से जाओ। सीरउल औलिया के अंदर, ये किताब के अंदर लिखा हुआ है, करामात सालिहीन के अंदर भी लिखा, जिल्द अव्वल के अंदर फरमाया कि इसको इसकी बीवी ने ना धक्के देकर निकाल दिया। अब मैं बताने लगा हूँ औलिया की शान और मकान क्या है रब की नज़र में। ये सारी दुनिया से अलहदा हो जाते हैं, अपने आप से भी बेखबर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की बारगाह में इनका इतना आला मकाम होता है। हुजूर सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, तवाफ काबा कर रहा था, एक बुढ़िया मुझे नजर आई। कौन कह रहे हैं? चिश्ती के सिलसिले के अजीम तरीन सतून जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि मैं खाने काबा शरीफ का तवाफ कर रहा था कि अम्मा भी वहाँ तवाफ करते करते ठहर गई और गुलाफ काबा पकड़ कर क्या कहती है, इस तरह गुलाफ काबा पकड़ा और कह रही है, अल्लाह तू मैंने इतने बुला ले आना, बख्शना भी ज़रूर पेगा तन। जैसे हम कहते हैं ना अपने लफ्ज़ों में तमथील आ रही है, वो बात। मैं यहाँ आ गई हूँ तो तुझे जन्नत देनी पड़ेगी, तुझे बख्शना पड़ेगा। इतने सख्त जुमले बोल रही थी, तुझे बख्शना पड़ूंगी मैं। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी एक चक्कर पूरा किया, दूसरा किया, तीसरा किया, बातें यही चल रही थी अम्मा की। लोग जुड़ गए वहां पर, अम्मा क्या कहती है? जुनैद बगदादी ने पलट कर देखा, पूछा, अम्मा ये इतना सख्त लफ्ज ना बोल, तू रब से हम कलाम है। अब जुमला सुनेगा, अम्मा का जवाब क्या है?
جنید بغدادی نے اپنے عشق کا اظہار کیا کہ اللہ سے اس طرح بات نہیں کرتے. اللہ کی بارگاہ میں نعمت لینے کا طریقہ ہے کہ تم ہاتھ باندھ کر اس سے مانگو, آنسو بہا کر مانگو, گناہوں کو کفارے میں لاتے ہوئے مانگو, صالحین کا واسطہ دیتے ہوئے اس سے مانگو. لیکن جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے جب اس سے کہا نا کہ اماں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, اتنے سخت جملے نہیں بولتے, تو اماں نے کیا کہا, اس نے کہا بیٹا جب اس نے یہاں بلا لیا ہے, اگر بخشنا ہی نہ تھا تو پھر بلایا کیوں تھا؟ جب بلا لیا ہے تو جب بخشنا نہیں تھا تو بلاتا نا, اگر بلا لیا ہے تو پھر بخشنا پڑے گا. کہ میں اگر گناہوں کو اسی طرح لے کر اپنے شہر اپنے ملک میں گئی تو شیطان مجھ سے کیا کہے گا کہ تو وہ ہے جو اپنے رب کے در پر گئی اور گناہوں کی گٹھڑی کو سر پہ لاد کے لے کر گئی, اور گناہوں کی گٹھڑی لے کر آ گئی. کہ رب کو تجھ پہ ترس نہیں آیا؟ ارے میں تو اس امید پر آئی تھی اپنے ملک میں جتنے گناہ کیے رب کریم کے محبوب کے شہر میں آ کے مغفرت معلوم گی. اگر یہاں پر بھی ایسی چلی گئی تو پھر میرے آنے کا کیا فائدہ رہا؟ اللہ اللہ. جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سننا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. اتنی گہرائی اس مائی کے لفظوں میں, اتنی معنویت اس مائی کے لفظوں کے اندر کہ اس عورت اس مائی نے یہ کمال والا جملہ بولا. اتنا یقین اللہ کی ذات پر. تو آج ان اولیاء کو یہاں سے پردہ فرمائے سینکڑوں سال ہو چلے ہیں یا کئی دہائیاں گزر گئی ہیں, آج بھی ان کی یادیں اسی طرح دلوں میں تازہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہاں پر محنتیں کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا. آج ایک ہیں تو وہاں پر جب زندہ تھے تو لوگ اس وقت بھی ان کے گرد گھومتے تھے, جب یہ دنیا سے پردہ فرما گئے آج بھی قبروں کے لوگ گرد طواف کر رہے ہیں. یہ صالحین کی شان اور مقام ہے. تو یہ بزرگ اپنے گھر سے نکلے بیوی سے دھکے کھا کر. یہ آخری کرامت ان بزرگوں کے حوالے سے پیش کرنے لگا ہوں. یہ بزرگ دھکے کھا کر گھر سے نکلے, یہ دریا کے کنارے جا بیٹھے, سوچتے رہے کرنا کیا ہے. ان کے ذہن میں خیال آیا کہ شہر میں چلتا ہوں جہاں مزدور اکٹھے بیٹھتے ہیں نا, مزدوری کے لیے انہیں لے کر جاتے ہیں اڈے پر, وہاں چلتے ہیں. بزرگ وہاں جا بیٹھا, ایک شخص کو لے گئے, دو کو لے گئے, تین کو لے گئے, سب کو لے گئے, یہ رہ گئے, اسے کوئی نہیں لے کر گیا. یہ جا کر دریا کے کنارے بیٹھا, مصلی بچھایا, وضو کیا اور نماز شروع کر دی. شام تک نفل پڑھتا رہا. اب اس کے سوچ آئی ذہن میں کہ اگر میں ایسے ہی گھر جاتا ہوں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں میرے پاس. بیوی نے تانا دینا, جیسے تیسے کر کے شام کو گھر پہنچا. بیوی نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جس کا میں کام کر رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ ایک ساتھ ہی تیری مزدوری میں دے دوں گا. بیوی نے صبر کیا. اگلے دن پھر اسی طرح مزدوری کر کے آیا, مزدوری تو ملی ہی نہیں تھی, بس وہ دریا کے کنارے جا بیٹھا, وضو کیا, نفلوں میں مصروف رہا, سارا دن نفل پڑھتا رہا. شام ہو گئی, گھر لوٹا. بیوی نے پھر پوچھا, انہوں نے کہا کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ ایک ساتھ ہی تیری مزدوری دوں گا. ہائے, اللہ سے تو بھی بات ہی نہیں ہوئی تھی, ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی, لیکن میں کچھ دیر پہلے بول چکا ہوں کہ یہ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اسے رب کریم سچ کر دیا کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ مزدوری ایک ساتھ دوں گا. بیوی نے اگلے دن جوراب نکال کر ان کو تھما دی, بتایا کہ یہ جوراب دے رہی ہوں, اس پر شک نہیں جائے گا لوگوں کا, لہذا اپنی تینوں دنوں کی مزدوری ایک ساتھ اس میں رکھ کے لے آنا. بیوی نے اپنے طریقے سے اسے رخصت کر دے, چلے گئے. شام کے ٹائم پھر یہی سلسلہ ہوا. وہاں پر جا کر نفل پڑھتا رہا دریا کے کنارے. سارا دن گزر گیا. جب شام ہو گئی تو گھر میں آنے لگا. اس کو خیال آیا یار آج بیوی نے پوچھنا ہے, ہر صورت آج جان نہیں چھوڑنے بڑی سخت ہے, کیا کرے. اس نے دریا کنارے سے کچھ کنکریاں پکڑی اور جوراب میں ڈال دی. جوراب کیا پکڑ کے ڈال دی, پھر بولے کنکریاں ڈالی تھی جوراب میں. یہ شخص گھر کی طرف آیا. اب گھر کی طرف آیا, گھر پہنچا تو دروازہ تھا بند. اس نے وہ کنکریاں وہاں رکھی دروازے کے پاس, اور شرم کے مارے مڑنے ہی لگا تھا کہ اسے خوشبو آئی. خوشبو کی وجہ سے یہ واپس پلٹا کے کتنے میں بیوی نے دروازہ کھول دیا. بیوی کے چہرے پر خوشی. اس نے کہا صاحب آئیں, کمال ہی ہو گیا ہے. خوشبو کہاں سے؟ میں نے کہا آئیں اندر تو آئیں, میں آپ کو ماجرا بتاتی ہوں. جو آپ کا مالک ہے اس نے کیا انعام بھیجا ہے آپ کے پیچھے سے. اللہ
اندر چلے گئے بیوی کے ساتھ. دیکھتے کیا ہے کہ ایک بڑا تھال رکھا, بڑا سارا تھال, جسے ہمارے حلوائی رکھتے ہیں, کافی بڑا تھال. اس کے اوپر کپڑا بچھا ہوا ہے, کپڑے کے نیچے خوشبو بھی ہے, کھجور بھی ہیں, سونے کی جواہرات بھی پڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پر تازہ کھانا بھی رکھا ہوا ہے, چاولوں کی صورت میں, گوشت کی صورت میں, روٹیوں کی صورت میں. بیوی نے قریب لا کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیں روٹیاں بھی بھجوائی ہیں, سالن بھی, میٹھا بھی, اور خوشبو بھی بھجوائی ہے, اور ساتھ ساتھ میں یہی نہیں, اس نے ایک بڑی تھیلی کے اندر سونا بھی بھجوایا ہے. کہا جس نے بھجوایا اس نے نام کیا بتایا اپنا؟ انہوں نے کہا بس اس نے یہ کہا ہے کہ جو ہماری 2-3 دنوں سے مزدوری کر رہا تھا نا, ان سے کہہ دینا جس دل لگی سے مزدوری کر رہا تھا اس سے زیادہ دل لگی کرے, ہم اس سے بھی زیادہ عطا کر دیں گے. شوہر سمجھ گیا کہ جس خالی کے حقیقی کی میں مزدوری کرتا رہا ہوں یقیناً مہربانی اس کی ہوئی ہے. اس کا ذہن میں سوچائی کہ جو باہر میں کنکریاں چھوڑ کر آیا ہوں, جب میری غیر موجودگی میں اتنا عنایت کی ہے تو لازمی کنکریوں پر بھی مہربانی ہوگی. اس نے کہا بیگم باہر جا کر جوراب تو اٹھا کر لاؤ. بیوی جوراب اٹھا کر لاتی ہے, انہیں کھول کر دیکھتی ہے, اسے تو خدا کی قسم کہتی ہے اے میرے داماد مقدس, تجھے تیرے مالک نے اتنا نوازا ہے کہ 3 دنوں کی مزدوری, یہ دیکھے جوراب کے اندر کتنے ہیرے ہیں, یہ ہیروں کی صورت میں, یہ کانے کی صورت میں, یہ سونے کی صورت میں, اور اس نے پھر وعدہ کیا ہے کہ دونوں جہانوں میں اس کا بیڑا پار کر دوں گا. مزدوری دل لگا کر کرتا رہے, مزدوری دل لگا کر کرتا رہے, دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب پہلا سوال یہ ہے کہ اس نے تو اس مالک سے بات ہی نہیں کی تھی, مالک نے اس کی مزدوری گھر کیسے بھجوائی؟ اللہ اکبر. اللہ والے جب دل میں کسی تمنا کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا تو رب کریم ان کو سچا کر دیا کرتا ہے. ان کے دلوں کی مرادیں رب کبھی رد نہیں کرتا. ایک بات. دوسری بات, یہ کھانا, سامان, یہ جواہرات لانے والا کون تھا؟ یہ کون شخص تھا؟ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے وہ ذمہ داری ادا فرمائی تھی. وہ اللہ کی طرف سے جنتی کھانے, یہ جواہرات, وہ لباس, وہ خوشبوئیں جو جنت میں سلگا کرتی ہیں, رب کریم نے حضور سیدنا خضر علیہ السلام کی برکت سے, ان کے دست مقدس سے, ان کی وسیلے سے اس بلی کے گھر تک پہنچائی جس کو اس عورت نے پایا, اور پورے علاقے کے اندر خوشبو مہکتی تھی. اللہ کو اس قدر محبوب رہا. اس کا وہ مزدوری کرنا, یہ اولیاء جب رب کی مزدوری کرتے ہیں تو صرف انہی کو رب نہیں نوازتا, جو ان کے ساتھ جڑ جایا کرتے رب کریم ان کے بھی دامن کو لبریز کر دیتا ہے. آج ان صالحین کے عرس مبارک میں ہماری شرکت یہ خالی از فائدہ نہیں ہوگی. اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہمیں بے شمار بھلائیوں سے نواز کر گھر لوٹائے گا. یہ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, اگرچہ نہیں دکھ رہی, آپ کا ایمان تو ہے نا کہ آپ کے کاندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں. بس سمجھ لو یہ بزرگ بھی ہمارے درمیان میں ہیں, ان کی صدارت میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, ان کی نظر پاک کے سائے میں ہم بیٹھ کر باتیں سنا رہے ہیں. یہ سب انہی کے وسیلے سے ہے. بس آپ نے جو کرنا ہے دلوں سے دنیا کے تمام تر خیالات نکال دو, اور اپنے ان اولیاء کا محبت والا نام اپنے دلوں میں بسا لو, اور جو بھی نیک تمنا آپ کے دلوں میں ہے اسے دل کے اندر رکھ لو. میرا وجدان اور وثوق اور ایمان کہتا ہے اگر آپ نے دل خالی کر کے ان کی محبت بسا کر نیک تمنا دل میں رکھ لی تو یہ لازمی اللہ سے پوری کروا کے چھوڑیں گے. ان کا یہ مقام ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان سے گزرے. قبرستان میں ایک بندے کو بڑا عذاب ہو رہا تھا. اس نے چیخنا شروع کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر. قبر والے تو سارا کچھ دیکھتے ہیں نا بھائی. کسی مردے کو دفنا ہو نا قبر میں, بکری وہاں لے جا کر باندھ دو قبر کے پاس. اگر بکری چکر لگائے, بھاگنے کی کوشش کرے تو سمجھ لو قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے. اگر بکری سکون سے بیٹھ جائے تو سمجھ لو اللہ نے جنت کی کھڑکیاں کھول دی. جانوروں کو نچلے حالات دکھتے ہیں.
अगर जानवरों को दिखते हैं तो कायनात के मौला अली को क्यों नहीं देखते होंगे। वहाँ से कब्रिस्तान से जब गुजरे थे, कब्र वाला चीख रहा था कि ए अली हैदर कर्रार, तेरे नाम को मुश्किल कुशा के साथ ताबीर करते हैं। तू मुश्किल कुशा है, मुश्किलें हल करने वाला है, परेशानियां ख़त्म करने वाला है। तेरे नाम से रब करीम हया फरमाकर मुश्किलों को आसान कर देता है। ए अली, मैं यहाँ पर अजाब में मुब्तला हूँ, मेहरबानी फरमा, मेरे लिए दुआ करता जा, मेरी बख्शिश करवाता जा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अभी सवाल नहीं किया था अल्लाह से कि या अल्लाह मैं इसके लिए दुआ कर दूँ कि नहीं। उस शख्स ने रो रो कर जब फरियाद की ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ठीक है, मैं तेरी बख्शिश की दुआ करता हूँ, अल्लाह से बख्शिश करवाता हूँ। ये जुमला बोल दिया, मैं तेरी बख्शिश करवाता हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ पेश की, मेरे अल्लाह, इस बंदे ने इस उम्मीद पर मुझसे सवाल किया है कि तू मेरी हया करके मसाइल हल कर देता है। ए अल्लाह, इस मुसीबत ज़दा शख्स को जो कब्र में मुशक्कत में पड़ा हुआ है, आजमाइश में है, मेरे अल्लाह इसके अज़ाब को दूर कर दे। मैं तेरा महबूब का अली बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गैब से आवाज़ें, अली, जब ये दुनिया में था हमने मौका दिया, अब वक्त निकल गया इसका, लिहाजा हमने इसके लिए अदाब को मुकर्रर कर दिया, अब ये कैसे टालेंगे हम, इसका तो ये मुकद्दर हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ उठाए, मेरे अल्लाह, ये बात तेरी दुरुस्त है, लेकिन मैं तेरे यार का भाई हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का भाई हूँ, मैं उनकी सोहबत याफ्ता हूँ, उनकी बेटी का शौहर हूँ, उनके नवाजों का अब्बा हूँ, औलिया का सरदार हूँ। मेरे अल्लाह मेरी हया फरमा। खालिक कायनात ने फिर फरमाया, अली हाथ उठाना छोड़ दे, ये जहन्नमी शख्स है। हजरत अली ने अर्ज की, मेरे अल्लाह, मैं वादा कर चुका हूँ इससे, अब अगर मैंने इसकी मुश्किल को हल ना कराया तो फिर कयामत में ये मुझसे कहेगा, अली तू है वो जिसको लोग मुश्किल कुशा कहते, तू मुश्किल ही नहीं हल कर सकता। अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की ना, या अल्लाह, ये मुझे कयामत में पकड़ेगा कि तू तो मुश्किल कुशा बनाया था, आज मुश्किल ही हल नहीं कर रहा, तो तू कैसा मुश्किल कुशा, तू कैसा परेशानियों को बलाओं को दूर करने वाला, मेरी मुश्किल हल करे तो मैं जानूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की बारगाह में गिर पड़े, सजदे में सर को गिरा लिया, आंसू बहाना शुरू, हाथ उठा लिए, मेरे अल्लाह, जो भी है मैं नहीं जानता तेरा फैसला क्या, लेकिन तेरे यार का महबूब अली बात कर रहा है, तेरा अली बात कर रहा है, और ये वादा कर चुका है, खालिक की तरफ से फरिश्ते भेजे गए, अली परेशान ना हो, हमारे हबीब ने हमें कहा था, ए मेरे अल्लाह, जो मेरी उम्मत का वली होगा वो जब कसम खा लेगा तो तूने तकदीर को भी बदल देना, मेरे यारों की बात को पूरा जरूर करना है। अगर आमी वलियों के लिए ये सैयद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे, चिराग अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे, अगर ये आम औलिया हाथ उठा दे तो अब इनकी हया करके इनकी दुआओं को रद्द नहीं करता, तो इन सारे औलिया के शहनशाह मौला अली की दुआ को कैसे रद्द करता। खालिक की कायनात ने फरिश्ता भेजकर फरमाया, जाओ मेरे अली को खुशखबरी सुना दो, जो तेरी दुआ है, तेरी मंशा है, हमने उसे पूरा कर। उसी वक्त कब्र के अदाब को फेरा, उसे जन्नत के बागों में बंदे को भेजा, वहीं पर जन्नत को हालात को मुनकशिफ किया। वो शख्स जो कब्र के अंदर कुछ देर पहले चीख रहा था, रो रहा था, तो उसी लम्हे दूसरी मर्तबा में ही खुश व खुर्रम है, चेहरे पर तबस्सुम और हंसी है, और हाथ उठा दिए, ए अल्लाह, इस अली का भला कर दे। आज मुझे यकीन हो गया, जो अली कब्र के अंदर मुश्किल हल कर देता है, मैं कसम खाकर कहता हूँ हशर में भी मुश्किल हल कर देगा, वो हशर में भी मुश्किलों को हल फरमाएगा। ये अल्लाह के महबूब और सालिहीन वो अजीम हस्तियां हैं, अगर हाथ उठा दे तो रब करीम इनकी दुआओं को कभी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमाते तो बेटे ने अर्ज किया, अबू जान, अल्लाह ने आपका बड़ा मकाम रखा है, अल्लाह की बारगाह में
بڑی شان ہے. تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ کتنی شان ہے؟ سمجھنا، اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ کتنی شان ہے آپ کی. آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کو مقام کیا ہے. توجہ رہے میں جملہ پہ، یہ آخری بات ہے، حضرت کے فرمانے پر ہی میں دو شان بیان کر رہا ہوں. حضور قبلہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو جان آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن تھوڑا سا اتنا بتا دیں کہ کتنا مقام ہے. کوئی بھی بات ایسی ذکر کر دیں جس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ آپ کا یہ مقام ہے، کتنا مقام ہے. آپ نے فرمایا بیٹا اپنا نام نہیں لیا، کیونکہ اللہ والے اپنے آپ کو ہمیشہ چھپاتے ہیں، اور جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ بڑی مقام والی، بڑی شان والی ہوتی ہے. عظمت والی چیزوں کو رب کریم نے چھپا رکھا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اللہ کا کوئی بھی ولی اگر اللہ نے چاہا کہ جہنم کو عذاب دے، اگر اللہ نے چاہا کہ جہنم کو عذاب دے تو رب کریم اپنے ولیوں میں سے کسی ولی کا سینہ کھول دے گا، جہنم کی طرف لٹکا دے گا. جہنم پھر ولی کے سینے میں رب کے عشق کی جو تپش، جو آگ ہے، اس کی وجہ سے جہنم کے شرارے بھی چیخیں ماریں گے، جہنم کے اندر کی مخلوق چیخیں مارے گی، جہنم کی آگ بھی چیخیں مارے گی. کیوں کہ رب کریم کے عشق کی حدت اور عشق کی گرمی اللہ کے اولیاء کے سینے میں اس قدر تیز ہے کہ جہنم کی آگ میں بھی اتنی تیزی نہیں. یہ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مقام کو ذکر کیا کہ ان اولیاء کے اگر ہاتھ اٹھ جائیں، ان کی تمنا ہو جائے، نظر اٹھ جائے. اس کے لیے میں اشارہ دینے لگا ہوں. حضور بو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس حضور سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ پہنچے. انہوں نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ آپ مکران کی طرف نکلیں، اس علاقے میں جائیں، وہاں ضرورت ہے، ہندوستان میں آپ کی ضرورت نہیں، آپ وہاں سے نکلیں. راستے کے اندر مٹیاری ایک جگہ آتی ہے، سندھ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ آپ نے نماز ادا فرمائی اور آپ بابا فرید گنج شکر، اپنے زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور اپنے صدر الدین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان بڑے بڑے صالحین کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا ہے. بڑی مقبول ہستیاں، یہاں تک کہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے بھی اکتساب فیض کے ایک ہی زمانے کے. آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی. مغرب کی نماز کے لیے مٹیاری کے علاقے کے دیہات کے لوگ جاہل گمار آئے نماز پڑھنے پیچھے. آپ کو اولیاء کی مقام اور شان بیان کر رہا ہوں. حضور لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مغرب کی تیسری رکعت کا جب نماز پڑھ کر سلام پھیرا نا، تو دائیں طرف جتنے بھی جاہل اور گنوار لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی سلام پھیرتے گئے، ادھر نظر ہر شخص پر ڈالتے گئے، سلام پھیرتے پھیرتے رب کریم نے ان کی نظر کی بدولت جتنے بھی سیدھے ہاتھ کی طرف لوگ نماز پڑھ رہے تھے سب کو عالم بنا دیا. جب سلام دوسری طرف پھیرا تو ادھر کی لائن میں اس سائڈ پر جتنے لوگ بیٹھے تھے جس پر نظر پڑتی گئی سب کو حافظ قرآن بنا دیا. یہ اولیاء ہیں، اگر نظر پڑ جائے تو دلوں سے ساری کدورتیں صاف کر دیا کرتے ہیں اور سینے میں رب کی معرفت بھر دیا کرتے ہیں، رب کے کلام کا خزانہ پیوستہ کر دیا کرتے ہیں. ہم اسی لیے تو ان اولیاء کی شانوں کے قائل ہیں اور ان کے درباروں پہ آ جاتے ہیں، ان کی محفل میں آ جاتے ہیں کہ آج ہم آئے، اللہ کی بارگاہ سے کامل وثوق ہے ان اولیاء کی نظریں ہم سب پر ہوں گی، ہمارے بھی سارے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے. ان کو رب کریم نے بڑی شان، بڑا مقام عطا فرمایا. اسی لیے تو حبیب نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے فرمایا تھا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی نا پھر وہ مجھ سے جنگ کا اعلان سن لے، میں پھر اس سے جنگ کروں. ہم مخالفت ولی کی کر رہے ہیں، جنگ رب کر رہے ہیں، اور رب فرما رہا ہے لا یعلم جنود ربی، تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا. اتنے لشکر ہیں، ایک نمرود پوری زمین پر حکومت کرتا تھا، صرف ایک مچھروں کے لشکر سے نہ لڑ سکا، بقیہ لشکر اللہ کے کتنے ہوں گے، ان سے کون لڑے؟ اللہ پاک خود فرما رہے جس نے میرے کسی ایک ولی کی مخالفت کی میں پھر اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں.
یہ اللہ کے اتنے محبوب ولی ہیں عزیزان من، ان کے صدقے سے زمین قائم، ان کی وجہ سے سورج اور آسمان پر چاند طلوع ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے ستارے چمک دمک رہے ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارے وجود میں سانس کی آمد و رفت ہے، اللہ نے انہی کے سپرد کر دیا ہے نظام عالم کو، اور انہی کی برکتوں سے صبح قیامت تک چلنا ہے، تو ان کی محبتیں دل میں بسا لو۔ اس طرح جس طرح پھول کی پتیوں میں خوشبو سمو جاتی ہے، نہ خوشبو علیحدہ کی جا سکتی، نہ پتی کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ان صالحین کی محبتوں کو دل میں بسا لو کہ نہ انہیں کوئی آپ سے جدا کر سکے، نہ آپ ان سے جدا ہو سکو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔